السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 52۔ آپ نے سماعت کیا مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے استقبال کیا، بچیوں نے دفے بچائیں، اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ باب نمبر 53 لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں سیرت النبی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، مکان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور مومنوں کا مدینہ آنا نمایاں واقعات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے اور چند روز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہے۔ جب آپ کا مکان تعمیر ہو چکا تو اپنے مکان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ داخل ہوئے۔ رسول اللہ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ فرمائی وہ شہر کا امن و امان تھا۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی خیال تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر انتہائی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اپنے گھر وطن، عزیز و اقارب، مال و زر، خاندان و برادری سب کو چھوڑ کر مدینے میں آ پڑے ہیں، وہ اور زیادہ پریشان نہ ہوں۔ جس طرح رسول اللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر کے باہمی اجتماع اور میل و محبت کی ایک مرکز کا وجود بخشا، اسی طرح آپ نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ معلوم رہے کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور وہ مدینہ میں جو مسلمان پہلے سے تھے، یعنی جن مسلمانوں کا مسکن ہی مدینہ تھا، انہیں اللہ کے رسول نے انصار کے لقب سے نوازا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غموں خوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر قائم رہا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، جس کا ترجمہ ہے نسبتی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم ہو گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ مہاجرین و انصار میں مواخانات کے تحت عموماً ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان مواخان قائم ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دینی بھائی خارجہ بن زبیر انصاری رضی اللہ عنہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا بھائی چارہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا سعد بن الربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا سلامہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ثابت بن المزر رضی اللہ عنہ سے رشتہ اخوت قائم ہوا۔ اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن یمان میں بھائی چارہ قائم ہوا۔ غرض کے ایک مہاجر کا ایک انصاری سے رشتہ قائم ہو گیا۔ اس عہد نامے کو انصار مدینہ نے اس خلوص اور احتیاط کے ساتھ نبھایا کہ اس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ تمام مہاجرین کو انصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی سمجھا اور بے دریغ تمام مال و اسباب نصب کر کے ان کے سپرد کر دیا۔ بلکہ جس انصار کے پاس 2 بیویاں تھیں وہ اپنے مہاجر بھائی سے کہتا کہ میری 2 بیویاں، تمہیں جو پسند ہو اسے لے لو، میں اسے طلاق دیتا ہوں اور تم عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ چنانچہ انصار نے ایسا ہی کیا۔ ادھر مہاجرین نے بھی اپنا بار اپنے انصار بھائیوں پر نہیں ڈالنا چاہا، بلکہ انہوں نے بڑی مستعدی کے ساتھ محنت کی، دکانداری اور تجارتیں شروع کی اور اپنی ضروریات زندگی اپنی قوت بازو سے ہی مہیا کرنے لگے۔ مذکورہ بھائی چارے کی طرح نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا،
جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی دیواریں ڈھا دی گئیں۔ مختصر طور پر یہ عہد پیمان مندرجہ ذیل ہے۔ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان کی۔ نمبر 1، یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ الگ ایک امت ہیں۔ مہاجرین قریش اپنے سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے۔ انصار کے تمام قبیلے بھی اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ سارے راست بعض مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے نہ تو قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ تمہارے اندر جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلٹایا جائے گا۔ ہجرت کے پہلے سال کا ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے تمام باشندگان مدینہ کے درمیان جن میں یہود و مشرکین سب شامل تھے ایک عہد نامہ مرتب فرمایا جس پر سب نے اس پر خوشی خوشی دستخط کیے۔ اس عہد نامے میں بہت سی شرطیں تھیں۔ من جملہ ان کی شرطیں تھیں کہ مدینے پر جب کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینے والے اس کا مقابلہ کریں گے۔ مدینے کے یہودی مکہ کے قریش کو یا ان کے حلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہیں دیں گے۔ باشندگان مدینہ میں کوئی شخص کسی دوسرے کے دین و مذہب پر اور جان و مال سے تعرض نہیں کرے گا۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب دو فریق کسی بات پر جھگڑیں اور خود نہ سمجھ سکیں تو اس کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے جس سے کسی کو انکار نہ ہوگا۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ جن قبیلوں یا قوموں سے یہودیوں کا معاہدہ ہے اور وہ یہود ان مدینے کے دوست ہیں تو مسلمانان مدینہ بھی اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رعایت کریں گے، اور اسی طرح جو قبیلے مسلمانوں کے دوست ہیں مدینے کے یہودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد آپ نے مدینے کے ارد گرد کے قبائل کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ بد امنی دور ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے مقام ودان تک جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے اسی غرض کے لیے سفر فرمایا اور قبیلہ بنی حمزہ بن بکر بن عبد مناف کو اس معاہدے میں شریک فرما کر ان کے سردار عمر بن فحشی سے دستخط کرائے۔ اس کے بعد کوئے بغات کے لوگوں کو بھی اس معاہدے میں آپ نے شریک کیا۔ پھر ینبو کی طرف مقام ذی العشرہ میں آپ تشریف لے گئے اور بنو مدلج سے بھی اس معاہدے پر دستخط کرائے۔ حاصل کلام یہ کہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی رسول اللہ نے ایسی کوششیں کی کہ امن و امان بحال ہو جائے اور لوگوں کو دین اسلام اچھی طرح سمجھنے کا موقع ملے۔ آپ ابھی مدینے کے تمام نواحی قبائل کو شریک معاہدہ نہیں کر پائے تھے کہ مدینے کے اندر خفیہ اور مدینے کے باہر سے اعلانیہ دشمنوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی۔ مدینے میں قوم یہود بھی تھی جو پورے عرب میں قریب قریب پائی جاتی تھی۔ یہ لوگ اشوری و رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ در حقیقت عبرانی تھے لیکن حجاز میں سکونت اختیار کرنے کے بعد عربی رنگ میں رنگ گئے تھے، لیکن ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اس لیے وہ عربوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے اور انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ہے ان کے نزدیک بدو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت ان کا عقیدہ تھا۔ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں۔ یہودی کے پاس دین کی اشاعت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ لے دے کر ان کے پاس فال گیری، جادو اور جھاڑ پھونک رہ گئی تھی، لیکن انہیں دولت کمانے کا ہنر معلوم تھا اور گلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بڑے ماہر تھے۔ قبیلوں میں لڑائی بھڑکاتے رہتے اور جب جنگ کچھ سرد پڑتی تھی تو پھر خفیہ وسوسوں کاریوں کے تحت آگ کے شعلے بھڑکایا کرتے تھے۔
قبیلوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے، جنگ میں ہتھیار کی کمی نہ ہونے پائے، اس طرح یہ دوہرا نفع کماتے تھے، ایک اربوں کو آپس میں لڑا کر، دوسرے سود کے ذریعے پیسے کما کر۔ یثرب میں یہودیہ کے 3 قبیلے بنو قینقاع تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ ایک مدت سے اوس و خزرج کے درمیان یہ یہودی قبائل جنگ کے شعلے بھڑکائے ہوئے تھے۔ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اسلام کی دعوت دلوں کو جوڑنے والی دعوت تھی، اور یہودیوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اوس و خزرج آپس میں مل گئے اور ان کی جنگ بند ہو گئی تو ان کی تجارت پھیکی پڑ جائے گی، پھر وہ سودی دولت سے محروم پڑ جائیں گے۔ اس لیے مدینے میں آپ کی آمد کے وقت سے ہی انہیں اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی، حالانکہ انہوں نے اس کا اظہار کافی دنوں کے بعد کیا۔ اس لیے رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا جس میں مندرجہ ذیل دفعات تھے۔ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ دوسرا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ جو کوئی مدینے پر دھاوا بول دے، اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ جب تک جنگ جاری رہے گی، یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ و برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں گے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں امن و سلامتی کی ایک حکومت وجود میں آئی، جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینے میں ایک شخص عبداللہ بن ابی ابن سلول بہت عقل مند، تجربے کار اور ہوشیار آدمی تھا۔ اوس و خزرج کے تمام قبائل پر اس کا اثر تھا اور وہ کھلم کھلا مشرک تھا۔ لوگ اس کی سرداری کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے تھے۔ اوس خزرج قبائل جنگ بعاث میں اپنے بہت سے بہادروں کو قتل کرا کر کمزور پڑ گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مدینے والے اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیں، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بھی بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران مدینے کے اندر اسلام اور بانی اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مدینے میں مسلمانوں کی فوقیت کو مذکورہ بالا عہد نامے پر دستخط کر کے سب نے تسلیم بھی کر لیا، جس سے عبداللہ بن ابی کے تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ آپ نے ہی اس کی بادشاہت اس سے چھین لی، اس لیے وہ آپ کو اپنا بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ ایک ہوشیار آدمی تھا، اس لیے آپ کی دشمنی کو غیر مفید سمجھ کر دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قبائل اوس خزرج کے جو لوگ بھی بت پرست تھے، وہ سب کے سب عبداللہ بن ابی کے زیر اثر تھے۔ ادھر بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کفار قریش تھے، جو 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ پھر جب مسلمان صرف اپنی جان لے کر مدینے کے لیے گئے تو کفار قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا۔ مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے اور تمام اہل عرب کے مشرکوں کو بھڑکا کر قریش نے مدینے کا تقریباً بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینے کی معیشت خراب ہو گئی، جبکہ وہاں مہاجرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر قریش مکہ کا جوش غضب اور بھڑکتا جا رہا تھا۔ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی۔ چنانچہ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی کو اس کی حیثیت کی بنا پر اسے اور اس کے رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دھمکی آمیز خط لکھا، جس کے 2 ٹوک الفاظ یوں تھے: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کریں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو اکٹھا کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے مطلع کر کے مسلمانوں کے خلاف تمام مشرکوں کو لڑائی پر آمادہ کر لیا۔ اتفاقاً آپ کو اس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا۔ آپ نے فوراً اس مجلس میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: قریش مکہ نے تم کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔
اگر تم ان کی دھمکی اور دھوکے میں آ گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو صاف جواب دے دو اور اپنے عہد و قرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینے پر حملہ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کرنا اور ان سے لڑنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کرو گے، برباد ہو جاؤ گے۔ آپ کی یہ بات سن کر تمام مجمع نے تائید کی اور اسی وقت مشرکوں کا تمام مجمع منتشر ہو گیا اور عبداللہ بن ابی دیکھتا رہ گیا۔ ہجرت کے پہلے ہی سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان کی ابتدا ہوئی اور یہودیوں کی ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ اسی سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اول مجوسی تھے پھر عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزماں کے آمد کے منتظر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرب اسلام ہوئے۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی اور ادھر پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کو کفار قریش کے بری چالوں اور برے ارادوں کا اس قدر علم تھا کہ یا تو آپ رات کو جاگ کر گزارتے یا پھر کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے پہرے میں سوتے تھے۔ پہرے کا یہ سلسلہ صرف چند رات ہی نہیں بلکہ مسلسل رہا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، جس کا ترجمہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا۔ اس طرح کا خطرہ صرف آپ کی ذات مبارک تک ہی محدود نہ تھا بلکہ سارے مسلمانوں کو کفار قریش کی طرف سے تھا۔ اس لیے سارے مسلمان نہ تو ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ ان پر خطرات حالات میں جو مدینے میں مسلمانوں کے وجود کے لیے ہی چیلنج بنے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی اور آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ جن لوگوں سے جنگ جاری ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جنگ کی اجازت ملنے کے بعد رسول اللہ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قریش کی تجارتی شاہراہ جو مکہ سے شام تک چلی جاتی تھی اس پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو پروگرام اختیار فرمائے۔ نمبر 1، جو قبائل مکہ سے شام تک کی تجارتی سفر کی شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ حلف، دوستی، تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ نمبر 2، اس شاہراہ پر کشتی دستے بھیجے۔ رسول اللہ کو مذکورہ بالا پروگرام سے مقصد یہ تھا کہ قریشی مدینہ میں گھس کر مسلمانوں کے خاتمے کا جو عزم کیے ہوئے ہیں اس سے زیادہ وہ باز آ جائیں اور یثرب کے مشرکینوں، یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام کے لیے چل چکا ہے جس میں قریش کے کافی مال تجارت تھے اور اس کی طلب میں 150-200 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ جمادی الاولیٰ جمادی الآخر مطابق نومبر دسمبر 623 میں ذی العشیرہ تک پہنچے، لیکن قافلہ جا چکا تھا اور وہی قافلہ تھا جس کو شام سے واپسی پر رسول اللہ نے گرفتار کرنا چاہا، تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس کے بعد رجب 2 مطابق جنوری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی سرگردی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ نے ایک تحریر لکھ کر دی اور یہ ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کے لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ امیر کارواں نے 2 دن جب بعد تحریر دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اتارو اور وہاں قریش کے قافلے کے گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ اس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ چل پڑے اور نخلا پہنچے۔ وہاں قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمکش چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ اس قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن
حضرمی اور حکیم بن کسان مولا وغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں کہ آج حرام مہینہ رجب کا آخری دن ہے، اور اگر کل تک رک جاتے تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اور مسلمانوں میں سے ایک نے عمر بن حضری کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا اور نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد مسلمان دونوں قیدی اور سامان قافلہ لیے مدینے پہنچے۔ انہوں نے اس مال غنیمت سے خمس بھی نکالا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ نے مسلمانوں سے پوچھا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم تو نہیں دیا؟ پھر آپ نے سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ ادھر مشرکین پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کیا ہے۔ کفار مکہ نے کافی شور مچایا تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے مشرکین کے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کیا اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بڑا جرم ہے۔ اور رب کریم کا ارشاد ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، جس کا ترجمہ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ رب کریم کا حکم آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کو اولیاء کو خون بہا ادا کر دیا۔ اس وحی نے واضح کر دیا کہ مشرکین جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ کفار مکہ نے اسلام کے خلاف لڑائی میں ساری حرمتوں کو پامال کر دیا کہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھیننا، جانا اور رسول اللہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کرنا شہر حرام مکہ سے کہیں باہر ہوا تھا۔ قریش مکہ اب پورے طرح طور پر اس بات کو سمجھ گئے کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار معزز ہے اور اس کی تمام تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ شام کی تجارت اب خطرے میں پڑ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز نہیں آئے اور مسلمانوں کی دشمنی میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی سریہ رجب 2 نقلہ میں جو ہوئی تھی، اس کے بعد شعبان 2 میں مسلمانوں پر جنگ فرض کر دی، اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی ہیں۔ رب کریم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے، اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہیں تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اس سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسجد میں تم سے قتال کرے، بس اگر وہاں قتال کرے تو تم بھی وہاں انہیں قتل کرو۔ کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے، ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائیں، بس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر۔ اللہ رب العزت کے ارشاد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خون ریزی مارکہ کا وقت قریب ہے اور اس میں مسلمانوں کا غلبہ نصیب ہوگا، کیونکہ رب کریم کا کلام ہے کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھر انہی دنوں شعبان مطابق فروری 624 میں اللہ نے حکم دیا کہ قبلہ کعبہ کو کر لو، اب بیت المقدس کے بجائے کعبہ تمہارا قبلہ ہوگا۔ رسول اللہ کے دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے دل کی آرزو پوری کر دی اور قبلہ مسجد اقصی کے بجائے کعبہ کر دیا۔ اس کا اثر منافقوں اور یہودیوں پر بہت برا پڑا، وہ جو مسلمانوں کے صفوں میں محض اضراب و انتشار پیدا کرنے کے لیے گھس گئے تھے، اب کھل کر الگ ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے حق میں اچھا ہوا کہ مسلمانوں کی صفیں غداروں سے پاک ہو گئی۔ تحویل قبلہ رب کریم کی طرف سے یہ واضح اشارہ بھی ہے کہ اب ایک نئے دور کی شروعات ہونے والی ہے جو مسلمانوں کے قبلے کعبہ پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا۔ مذکورہ بالا احکام نازل ہونے کے بعد مسلمانوں میں جہاں
فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو بڑھ گئی۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر سیرت النبی کا۔ تو آپ حضرات کو اگر یہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں۔